اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں جونیئر کلرک ان پنجاب پولیس اس ایگزام کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے، مزید اس کے لیے کون سا ڈپلومہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈپلومے کے ساتھ کون کون سی چیزیں اٹیچ کرنی ہیں یا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم جونیئر کلرک کی جو پوسٹیں آئی تھیں ان میں کتنے لوگوں نے اپلائی کیا، کتنے لوگ کامیاب ہوئے، اور جو لوگ ناکام ہوئے ان کی کون کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے، اور وہ غلطیاں آپ نے نہیں دہرانی، یہ میں اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم تقریباً 19,799 لوگوں نے اپلائی کیا، ان میں سے تقریباً 10 سے 12,000 لوگ بیٹھے امتحان میں جی کے میں، اور آپ کو بتا دوں 10 سے 12,000 لوگوں میں سے تقریباً 6 سے 5,000 لوگوں کی تیاری نارمل تھی، 50-50 تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ امتحان جب آتا ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں تقریباً کچھ لوگ ہی کوالیفائی کر پاتے ہیں، جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ان میں سے 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اگر دیکھ لیں 90 سے 80%۔ اب 5 سے 10,000 میں سے آپ کو بتا دوں صرف 1200 لوگ، تقریباً 1198 لوگ پاس ہوتے ہیں، مطلب 20% لوگ پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جی کے پیپر میں۔ اور اس بار اگر 25,000 لوگ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ بتا دوں تقریباً یہ پرسنٹیج جو میں نے بتائی ہے 1198، یہ میں نے 5,000 سے 6,000 لوگوں میں سے بتائی ہے پرسنٹیج، 20%۔ اگر یہ دیکھیں کہ 19,000 میں سے تو یہ تو 0.1% بنتی ہے، ٹھیک ہے، پاسنگ مطلب 1% لوگ پاس ہوتے ہیں، 75%، ٹھیک ہے، 0.75%۔ اگر اوور آل 25,000 میں سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ بتا دوں تقریباً کتنے لوگ کوالیفائی کریں گے، تقریباً 1500، زیادہ سے زیادہ۔ اور اس میں ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، ٹائپنگ ٹیسٹ میں تقریباً اردو اور انگلش ایسے بات کر رہا ہوں، انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ کی لوگوں کی، بہت سے لوگوں کی تیاری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کی 25 ہے نا، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تقریباً 15 یا 10 ادھر جا کے پرفارم کریں گے، کیونکہ ادھر آپ کو سمپل سی بات بتا دوں، ڈان نیوز پیپر میں سے چیزیں وہ اٹھاتا ہے اور بہت ہی مشکل ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ تقریباً تیاری اچھی کر کے جانی ہے، اور ڈان نیوز پیپر میں سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے پیراگراف کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر 1 گھنٹہ دینا ہے اردو اور انگلش کے لیے، مطلب آدھا گھنٹہ۔ باقی آپ نے جو ڈپلومہ لینا ہے وہ گورنمنٹ ادارے سے زیادہ کوشش کریں کہ منظور شدہ ہونا چاہیے، اور اگر پرائیویٹ سے لے رہے ہیں تو پرائیویٹ ادارہ جو ان سے ہے اس کا منظور شدہ ڈپلومہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ادارہ بھی منظور شدہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ منظور شدہ ادارہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً لاسٹ ٹائم صرف اور صرف 71 لوگ پاس ہوئے ہیں، 92 لوگوں نے کوالیفائی کیا تھا ٹیسٹ، ٹھیک ہے، 21 لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ان کے ڈپلومے کی وجہ سے، اور فائنل جو سلیکشن ہوئی ہے وہ 71 لوگوں کی ہوئی ہے، اور باقی 134 میں سے آپ کو بتا دوں باقی سیٹیں خالی گئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ڈپلومہ نہیں تھا، انٹرویو میں وہ فیل ہوئے۔ انٹرویو میں فیل کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ وہ اس لیے کہ انٹرویو کی تیاری نہیں کرتے، جی کے میں ان کی اچھی تیاری ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن انٹرویو میں ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو میں بھی بہت سے لوگوں کو فیل کیا گیا، تو آپ نے نہ صرف ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، نہ صرف جی کے کی تیاری کرنی ہے، بلکہ آپ نے انٹرویو کی بھی تیاری کرنی ہے، اور یہ پی پی ایس سی ہے، اور پی پی ایس سی ہر چیز کو دیکھتی ہے، سیٹیں خالی چلی جاتی ہیں، آپ لوگ تیاری کر کے جائیں، 228 پوسٹیں بہت ہیں اللہ کے بندوں، اور 228 لوگ آپ کو بتا دوں تقریباً سلیکٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تقریباً 128 بھی بڑی مشکل سے ہوں گے، 150 128، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ لوگ تیاری اچھی کر کے جائیں گے، پلاننگ کے ساتھ جائیں گے تو پھر آپ لوگ پاس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ آپ بے شک ایم فل یا پی ایچ ڈی ہیں، آپ لوگ اکیڈمی لازمی جوائن کریں، کیونکہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشن پر، اور جب باری آتی ہے جاب کی تو ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہیں تب ہم افورڈ کر سکتے تھے، لیکن جب ہماری نوکری کی باری آتی ہے تو ہم لوگ تیاری نہیں کرتے، پراپر گائیڈنس نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں کوالیفائی ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کلاسز بھی لینی ہے، ٹیسٹ سیشن بھی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لازمی پریکٹس بھی کرنی ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو ٹائم بچ جائے گا، دوسرا اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ لوگ سیکنڈ ٹائم دن کے کسی بھی وقت کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریکارڈڈ لیکچر آپ کو ملیں گے، ٹیسٹ سیشن ملے گا اور نوٹس ملیں گے، آپ لوگوں نے نوٹس میں سے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتا دوں پہلے 30 اسٹوڈنٹ کے لیے 3000 فی ہوگی، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کی 5000 فی ہوگی، اور ٹیسٹ سیشن پہلے 30 اسٹوڈنٹ کے لیے فری ہے، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان سے 500 پر منتھ لیا جائے گا ٹیسٹ سیشن کا، ٹھیک ہے۔ اور باقی بات رہ گئی کہ سر ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے یا کمپیوٹر کے حوالے سے، کمپیوٹر کے ڈپلومے کے حوالے سے گائیڈنس فراہم کر دیں تو وہ ڈپلومہ مل تو جائے گا لیکن اس کی پرائس زیادہ ہوگی، وہ میں صرف انہی لوگوں کو ایشو کرواؤں گا جو لوگ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں ان کو انٹرویو کے وقت جن لوگوں کی تیاری ہوگی ان کو ڈپلومہ ایشو کروں گا، باقی لوگوں کو نہیں، کیونکہ ہم ایک نمبر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ آپ نے کنٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے 034174400341 عدنان اکرام ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ ڈیمو لیکچر میرے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر، اور آپ لوگ اچھے طریقے سے ڈیمو لیکچر اٹینڈ کر کے پھر فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے کلاسز لینی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فی 3 منتھ کی آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے 10,000 ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ 10,000 آپ نے فی سینڈ کرنی ہے، اکٹھی سینڈ کرنی ہے مکمل سیشن کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ پہلے جو لوگ 30 سے اوپر جب بھی تعداد ہوگی تو میں ان اسٹوڈنٹ سے 3 منتھ کی تقریباً 17,000 فی لوں گا، ٹھیک ہے۔ 10,000 میں آپ نے سیشن اٹینڈ کرنا ہے یا 17,000 میں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار دیکھ لیں، 3 منتھ کا سیشن ہے، 3,000 بنتا ہے، میں اکٹھی فیس لے رہا ہوں، کوئی کسی سے کوئی کنسیشن مزید نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ سے کنسیشن کر کے میں نے آپ کو بتائی ہے فی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈپلومہ پرائیویٹ یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ نے حاصل کیا ہے تو اس میں ایک تو تصدیق شدہ آپ نے لیٹر لینا ہے، اور اس کے علاوہ ویریفیکیشن لیٹر یا رجسٹریشن لیٹر آپ نے پرائیویٹ ادارے سے لازمی لینا ہے۔ جب آپ کا انٹرویو ہوگا وہ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے، اور پی پی ایس سی نے پھر خود ویریفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ وہ چل جائے گا، نہیں، فیک بنا کر جائیں گے تو وہاں پر ریجیکٹ کر دیا جائیں گے۔ 21 لوگوں کا لاسٹ ٹائم ریجیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بات رہے گی کہ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ نے کون سے فالو کرنے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے تیاری اچھی کرنی ہے، نمبر 2 پہ آپ نے تسلیم شدہ ادارے سے ڈپلومہ لینا ہے، کوشش کریں سرکاری ادارے کا ہو۔ نمبر 3 پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ جیسے کہ رزلٹ کارڈ، انٹر، میٹرک، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا نام کریکٹ، ڈیٹ آف برتھ، ولدیت، تینوں چیزیں آپ کی کریکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ شناختی کارڈ نمبر بھی کریکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر جن کا مسئلہ ہے وہ درست کروا لیں، انٹرویو والے دن ان کو مسئلہ بنے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، انٹرویو کا بھی پریشر ہوگا، ان چیزوں کا بھی پریشر ہوگا، تو پھر آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کوشش کریں اگر آپ کا یہ مسئلے ہیں تو آپ سولو کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اگر کوئی ڈاکومنٹ کم ہے تو ڈاکومنٹ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ڈاکومنٹ بورڈ کی طرف سے ایشو نہیں ہوا تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ایشو ہو گیا، اس میں مسئلہ ہے تو وہ درست کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔